غزوہ بدر میں دوران جنگ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں جہاد کیسے کروں گا، کفار سے کیسے قتال کروں گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، آپ نے وہی اٹھا کر اسے دی اور فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ اسی سے دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔ جب حضرت عکاشہ نے اس لکڑی کو جسے دست مصطفیٰ لگا تھا آپ نے اسے پکڑا اور لہرایا تو وہ لکڑی جو ہے وہ تلوار بن گئی۔ وہ کافی لمبی تھی، جس کا لوہا بڑا سخت تھا، اس کی رنگت سفید تھی۔ عکاشہ اس کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور کفار کو واصل جہنم کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا کر دی۔ اس تلوار کا نام العون معروف ہوا، اور بہت سارے غزوات کے اندر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ اس تلوار کے ساتھ آپ جہاد کرتے تھے۔ واجب الاحترام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 70,000 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ حضرت عکاشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کر لے جو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے اللہ حضرت عکاشہ کو بھی تو اس کے اندر شامل کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی بے حساب مغفرت اور بخشش اور داخل جنت اپنے فضل سے فرما دے۔ اسی طرح حضرت معاذ اور موقس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو واصل جہنم کیا تو ان میں سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا اور الگ ہو گیا اور ایک کا ہاتھ ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ یہ دونوں اپنے ہاتھ اور بازو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے لعاب دہن لگایا تو معاذ اور موقس جنہوں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو واصل جہنم کیا ان کے بازو اور ان کا ہاتھ اسی طرح ہو گیا۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دوران جنگ آنکھ نکل گئی تو لوگوں نے کہا کہ ڈیلا جو ہے وہ بہہ گیا، کہا کہ اسے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضور نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کرنا اور میرے پاس حضرت قتادہ کو لایا جائے۔ چنانچہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت قتادہ کا وہ بہا ہوا اور نکلا ہوا ڈیلا آنکھ کے اندر رکھا اور لعاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دونوں آنکھوں میں سے جس کو چوٹ لگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ جس کو چوٹ نہیں لگی وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ حضور کے لعاب دہن کی برکتیں اور حضور کا معجزہ ہے۔ جب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ الٹے پاؤں بھاگنے لگے تو مسلمان پھر انہیں گرفتار کرنے لگے، رسیوں سے باندھنے لگے۔ چنانچہ 70 کافر ان کے مارے گئے، واصل جہنم ہوئے، جن میں بڑے بڑے نام تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو المختری، بڑے بڑے نام تھے کفار کی چوٹی کے جو ہے وہ رؤساء تھے اور ان کے سردار تھے جو واصل جہنم ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مختلف ائمہ حدیث سے امام مسلم سے لاتے ہیں، نسائی سے لاتے ہیں، امام احمد سے لاتے ہیں اور متعدد صحابہ اکرام سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ جنگ بدر سے ایک روز قبل آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے اور حضور میدان بدر کو دیکھتے
اور کسی کسی مقام پہ رک کر کہتے یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کفار کے واصل جہنم ہونے کی نشاندہی فرمائی تھی، بے عین ہی اسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ تمام کافر مارے پڑے رہے اور وہیں پہ ان کی لاشیں ملی۔ واجب الاحترام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ ان سارے کفار نے مسلمانوں کو تنگ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قدم قدم کے اوپر جو ہے انہوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، اپنے ملک سے نکال دیا، اپنے شہر سے نکال دیا اور اپنے گھر سے بے گھر کر دیا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو مرنے کے بعد اور ان کے واصل جہنم ہونے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو مسخ نہیں کیا، گھوڑے نہیں دوڑائے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گڑھے کے اندر جو ہے ان کو ڈال کے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کا عمل۔ اور اگر آپ میدان کربلا میں چلے جائیں تو حضور کا بظاہر کلمہ پڑھنے والوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لخت جگر کو، جن کو حضور جو ہے وہ ان کی پیشانی بھی بوسے دیتے، جن کو اپنی زبان مبارک چساتے، جن کو اپنی پشت میں سوار کرتے، اپنے کندھوں پہ سوار کرتے، جن کے لیے سجدے لمبے کرتے، انہوں نے اس نفوس قدسیہ کو میدان کربلا کے اندر نہ صرف بے دردی کے ساتھ شہید کیا بلکہ ان کی مقدس جسموں کو بے یار و مددگار اور بے گور و کفن چھوڑ دیا اور علامان لفید ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ بدترین دشمنوں کو بھی آپ نے ان کے مرنے کے بعد جو ہے انہیں ان کی جسم کو جو ہے وہ دفنایا اور ان کے اوپر مٹی پھینکی۔ واجب الاحترام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول مبارک تھا کہ آپ جب جنگ فتح ہوتی تو آپ 3 دن وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ 3 دن کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان بدر سے آپ جانے لگے تو آپ نے جہاں پہ جس گڑھے کے اندر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو بکری یہ بڑے بڑے جو ہے وہ کفار مرے پڑے تھے، آپ نے ان سے خطاب کیا جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا اے ابو جہل، اے عتبہ، شیبہ، میں نے اپنے وعدے کو، اپنے رب کے وعدے کو سچ پا لیا ہے اور تم جھوٹے ثابت ہوئے ہو، اور تم نے بھی کیا میرے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن ہو گئے ہیں ان کو مرے ہوئے، آپ انہیں خطاب کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں عمر، یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الروح کے اندر لکھا، علامہ شبیر احمد عثمانی نے فتح الملہم کے اندر لکھا، علامہ سید انور شاہ کشمیری نے بھی اپنی کتاب اپنی کتاب کے اندر انہوں نے تحقیق لکھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دیوبند اور غیر مقلدین کی جو ہے علماء ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ مردے جو ہیں وہ اپنی قبر پہ آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کے آنے سے ان کو سرور بھی ہوتا ہے اور ان کو جانتے بھی ہیں۔ واجب الاحترام اہل مکہ کو جو ہی اپنے عزیز و اقارب کے مقتول ہونے کی اطلاعیں ملی، گھر گھر صف ماتم بچھ گئی، ہر طرف سے گریہ و زاری، آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگی، دل دود اور جگر سوز چیخوں نے مکہ کی ساری فضا کو سوگوار بنا دیا۔ عورتوں نے اپنے سروں کے بال منڈوا دیے، اپنے مقتول عزیز کی سواری کے جانور کو لے آتی اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ حلقہ باندھ کے چکر لگاتی، اور یوں ہی 1 مہینہ ان کے اوپر گزر گیا، پھر جا کے انہیں ہوش آئی اور انہوں نے اس کام سے جو ہے وہ تھوڑا سا گریز کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاریاں کرنا شروع کر دی، جس کا جنگ احد کے دن جو ہے انہوں نے اپنے زون کے مطابق جنگ بدر کا انہوں نے بدلہ لیا۔ واجب الاحترام جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد ابو لہب جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتا تھا، جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور اس کی بیوی کی مذمت جمیل، اس کے بارے میں جو ہے مذمت میں قرآن کی آیت اتری کہ جو حضور کے لیے راہوں میں کانٹے بچھانے کے لیے کانٹے چنا کرتی تھی، اللہ پاک نے اس کی مذمت کے اندر بھی آیت کے اندر فرمایا کہ اسے جو ہے وہ برے واصل جہنم ہونے کا اور مذمت میں قرآن کی آیت اتاری۔
تو ابو لہب جو ہے غزوہ بدر کے تھوڑے دنوں کے بعد اس کو ایک ایسی پھنسی نکل گئی جسے عرب کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ اس کی اولاد، اس کے اعزا قریبا اس کے قریب نہ جاتے، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اسی منحوس بیماری کے اندر جو ہے وہ واصل جہنم ہوا، اور اس کی لاش کو بھی اس کے بیٹے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ پھر لوگوں نے ان کے بیٹوں کو آگ دلائی، تب جا کے بڑے بڑے سوٹیوں سکوں اور ڈنڈوں کے ساتھ انہوں نے گھسیٹ کے اوپر سے جو ہے وہ پتھر اور مٹی جو کچھ بنا انہوں نے پھینک کے جو ہے یوں اس کا انجام ہوا۔ یہ وہ شخص تھے ابو لہب، ابو جہل، جو اس وقت کے فرعون تھے اور تکبر و نخوت کے اندر جو ہے یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے اوپر تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں انہیں ذلیل و رسوا کر کے جو ہے وہ مارا۔ واجب الاحترام، جب اسیران بدر جو قیدی تھے جب وہ مدینہ المنورہ آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب سے پہلے وہ اسیران بدر تھے، بدر کے قیدی تھے، ان کے بارے میں انتظامات فرمائے۔ آپ نے صحابہ کے درمیان کو تقسیم کر دیا، فرمایا نے بہترین کھانا کھلانا، بہترین پلانا، اور صحابہ نے پھر ایسی مثال قائم کی کہ قیدیوں کو وہ کھلاتے تھے جو اپنے سے بھی بہتر ہوتا تھا، ان کو وہ پلاتے تھے جو اپنے سے بھی بہتر ہوتا تھا۔ پھر ان کے بارے میں مشاورت کی گئی ان کو کیا کیا جائے، بعض صحابہ نے مشورہ دیا ان کو طے کر دیا جائے، ان کو بھی واصل جہنم کر دیا جائے، لیکن بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، کیوں اسلام کی ضرورت بھی پوری ہوگی، اسلام کو جو ہے اس وقت مالی حیثیت کی، مالی اعتبار سے ضرورت بھی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا، چنانچہ جو غزوہ بدر کے قیدی تھے ان کا فدیہ مقرر کیا گیا، اور فدیہ دیتے اور وہ آزاد ہو جاتے، اور جو فدیہ نہیں دے سکتا تھا وہ پڑھا لکھا ہوتا تھا تو وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو تعلیم دیتا پڑھاتا، تو یوں وہ ان کا فدیہ ٹھہرتا، اور یوں جو ہے وہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوبست کیا۔ واجب الاحترام، غزوہ بدر جو ہے اس سے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت حاصل ہوئی، جو مدینہ المنورہ میں رہتے تھے اور جو مکہ المکرمہ کے اندر تھے، اپنے اسلام کو کفار کی وجہ سے چھپائے ہوئے تھے۔ واجب الاحترام، ان جو ہے ان لوگوں کو بھی بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ آخری بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ غزوہ بدر کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں آئے تھے لیکن جبراً ان کو لایا گیا، جیسے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، اور دیگر لوگ بھی تھے جو بنی ہاشم سے تھے، ان کو جبراً جو ہے وہ لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کے لیے، اسی طرح ابو البختری کے لیے، اگرچہ وہ کافر واصل جہنم ہوا کیونکہ ابو البختری نے اور دیگر لوگوں نے حضور کے ساتھ، اسلام کے ساتھ بعض معاملات کے اندر بڑا اچھا رویہ رکھا تھا، تو ان کے لیے فرمایا ہوا تھا کہ جو مسلمان مجاہدین کا سامنا کرے ان کو جو ہے ان کے اوپر تلوار نہ اٹھائے، ان کو نہ مارے، کیونکہ یہ جبراً آئے ہیں، یہ اپنی خوشی سے نہیں آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور لیکن ابو البختری جو تھا یہ بدبخت تھا، اس کا ایک ساتھی تھا، جب وہ مسلمان مجاہد کے ہاتھ میں آیا تو مسلمان مجاہد نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مارنے سے منع کیا ہے، لیکن میں تمہارے دوست کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ یہ کفار کی طرف سے آیا ہے اور اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے۔ لیکن ابو البختری نے کہا اگر تم اسے مارو گے تو میں بھی لڑوں گا، چنانچہ اس وجہ سے اس کی بدبختی تھی، اسلام نے قبول کیا اور وہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے ان غازیوں کو جو 313 تھے، 315 تھے، تھوڑے سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کے لیے جو نذرانہ پیش کیا اور اسلام کے لیے ایسی مثال قائم کر دی کہ آج بھی اور قیامت تک کے لیے مسلمان اگر جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد کے ساتھ صحیح طریقے سے جب بھی میدان کے اندر اتریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اسلام کو، پاکستان کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعطل الکرم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بارہ رات تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، نماز فجر باجماعت ادا کی، مالک و مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ عمدہ خطاؤں کو معاف فرما۔ مالک و مولا ماہ رمضان شریف میں ہر گھڑی میں تو سینکڑوں بندوں کو مالک کریم جہنم سے نجات دیتا ہے، مالک و مولا اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ ہم اعتراف کرتے ہیں گناہگار ہیں، مالک و مولا
ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو رمضان کی برکت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری طاعات کو اور ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی جیسے بھی نیک دعاؤں کے لیے کہا، مالک و مولا سب کو جانتا ہے، ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہم سب کے گھروں پر اپنا فضل فرما، شر شیطان، شر انسان، شر نفس سے محفوظ فرما۔ مسبب الاسباب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کے روضہ قربان کی بار بار بات و حاضر نصیب فرما، حج عمرے کی سعادت اور ثواب عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔